صلی علی رسولہ الکریم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا مأواکم النار ہی مولاکم وبئس المصیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ اب تک ہم نے سورہ حدید کی 11 آیات کا مطالعہ مکمل کیا۔ ان میں جو مضامین آئے ہیں انہیں صرف گن لیجئے۔ پہلی 6 آیات میں ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان حد درجے جامعیت کے ساتھ اور اعلیٰ ترین علمی سطح پر۔ میں اپنا یہ تاثر بار بار عرض کر چکا ہوں کہ میرا اپنا جتنا بھی مطالعہ ہے قرآن حکیم کا، اس کی روح سے میرا تاثر یہ ہے کہ یہ اس موضوع پر قرآن حکیم کا اہم ترین مقام ہے، واللہ اعلم۔ یہ ساری بحث ہے علمی، اس کے لیے عنوان ہے معرفت رب، اور تعلق مع اللہ کے میں نے 2 حصے آپ کے سامنے بیان کیے، ایک علمی اور نظری اور فکری ہے جس کا جامع عنوان ہے معرفت رب، اور ایک ہے عملی عبادت رب، اللہ کی بندگی، اللہ کی رضا جوئی کے لیے بھاگ دوڑ۔ اس کے بعد جو 5 آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کا تعلق عمل سے، اللہ کے جو تقاضے مطالبے، یا یوں کہیے کہ دین کے جو تقاضے اور مطالبے ہیں ان کو 2 اصطلاحات میں سمو دیا گیا: آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، یا ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اس کی راہ میں لگا دو، کھپا دو ان تمام چیزوں میں سے کہ جن میں اس نے تمہیں مستخلف بنایا ہے، خلافت عطا کی ہے، اختیار عطا کیا ہے۔ اس کے بعد 2 آیتیں ان دونوں تقاضوں کے بارے میں۔ ابتدا میں ملامت ہے، زجر ہے، ڈانٹنے کا انداز ہے، جھنجھوڑنے کا انداز ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ پر ایمان پختہ کیوں نہیں رکھتے؟ میں پوری اب اس وقت آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں۔ اس ملامت یا جھنجھوڑنے کے ساتھ ساتھ عملی رہنمائی کہ ایمان کے لیے رجوع کرو ان آیات بینات کی طرف کے جو منبع اور سرچشمہ ہیں ایمان کا۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ پھر وہی ملامت، وہی زجر کا انداز، وہی جھنجھوڑنے کا انداز، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے
کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، صرف نہیں کرتے، کھپاتے نہیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی کل وراثت، کل میراث بالآخر اللہ ہی کے لیے۔ مزید ترغیب کے لیے فرمایا کہ اگر حالات نامساعد ہیں، ناموافق ہیں، تو یہ تو بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کا ایک موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ فتح سے پہلے جو انفاق ہوگا، جو قتال ہوگا، یا اگر یہ فتح کے بعد آیات نازل ہوئیں تو فتح سے قبل جو انفاق ہوا تھا اور جو قتال ہوا تھا، اجر و ثواب میں وہ بہت بلند ہے، بہت اس کی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں قدر ہے بنسبت اس انفاق اور قتال کے کہ جو فتح کے بعد ہوا یا ہوگا۔ یہ دونوں ہی مفہوم اس میں لفظی طور پر ان کا امکان موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک ذرا چیلنجنگ انداز میں جو میں نے غالب کے اس مصرے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا کہ کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہیں وہ باہمت لوگ کہ جو اٹھیں اور یہ حوصلہ کریں کہ اپنے رب کو قرض حسنہ دیں۔ پھر یہ قرض حسنہ بھی ایسا ہوگا کہ جو ان کے لیے بڑھایا جاتا رہے گا، اور نہ صرف یہ کہ وہ کئی گنا ہو کر بہت بڑھی چڑھی شکل میں انہیں واپس ملے گا، بلکہ یہ کہ اس پر مزید اللہ تعالیٰ اجر سے نوازے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے پھر بہت بڑا اجر ہوگا، بہت باعزت اجر ہوگا۔ اس آخری آیت کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو حضرت ابو الدرداء انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضور سے سوال کیا۔ یہ ابن ابی حاتم میں یہ روایت جو ہے موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت ابو الدرداء انصاری نے حضور سے عرض کیا کہ حضور کیا اللہ ہم سے قرض حسنہ مانگتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاتھ بڑھائیے۔ حضور نے جب اپنا ہاتھ آگے دراز فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اپنا باغ اللہ کو دیا، اور وہ باغ اتنا بڑا تھا کہ اس میں کھجور کے 600 درخت تھے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اب بھی جو حضرات گئے ہیں مدینے کی زیارت کی ہے ان کو معلوم ہے کہ کھجوروں کے درخت ہوتے ہیں اور درمیان میں کھیتی ہوتی ہے، سبزیاں کاشت ہوتی ہیں، انگوروں کی بیلیں ہوتی ہیں، تو وہ کتنی بڑی ان کے لیے دولت تھی، کتنا بڑا ایسٹ تھا، وہ سب اللہ کے حوالے کر کے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد کر کے وہ گھر واپس آئے۔ اس باغ کے گرد جیسے آج کل بھی آپ مدینے میں جا کر دیکھیں گے بہت کم باغات اب رہ گئے ہیں، جس تیزی سے ایکسٹینشن ہو رہی ہے آبادی کی مدینہ منورہ کی، اب وہ باغات جو ہیں ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جو بھی رہ گئے ان کے گردا گرد دیوار بنی ہوتی ہے، حائط ہوتی ہے، اور اسی کے اندر انہوں نے اپنے رہنے کے لیے مکان بنایا ہوا تھا۔ کیا آج کل کے تصور کے مطابق کیا ٹھاٹدار بنگلہ ہوگا، اتنے وسیع اور عریض باغ کے اندر ان کی رہائش بھی تھی، لیکن چونکہ اللہ کو دے چکے تھے یہ باغ تو وہ اب اس میں داخل نہیں ہوئے۔ اس کی جو 4 دیواری تھی اس کے باہر سے پکارا، اے ام دحدہ نکل آؤ اپنے بچوں کو لے کر، یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا، اللہ کو قرض دیا۔ اب وہ بھی اللہ کی نیک بندی ایسی تھی کہ انہوں نے فوراً اپنے بچوں کو لیا اور باہر آ گئیں اور فرمایا کہ اے دحدہ کے والد، یا ابا دحدہ، آپ نے بہت نفع کا سودا کیا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی ان کے تیوری پر بل پڑتے، کوئی ان کو ناگواری کا احساس ہوتا۔ یہ ایمانی کیفیات تھیں کہ جو صحابہ کرام میں پیدا ہوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تزکیے سے۔ تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ اب آج جو 4 آیات ہم پڑھ رہے ہیں ان میں سے پہلی آیت کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک برزخی مزاج کی آیت ہے کہ پچھلے سبق سے بھی اس کا تعلق ہے اور بڑا گہرا ربط آج کے سبق سے بھی ہے، ان دونوں کے درمیان یہ ایک لنک ہے۔ پچھلے سبق سے تعلق اس اعتبار سے ہے کہ یہ اجر کریم کا ظہور کب ہوگا، اللہ تعالی یہ جو انعام سے سرفراز فرمائے گا، اکرام فرمائے گا، اجر کریم ہوگا، یہ کب ہوگا؟ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم،
اس کا ظہور ہوگا اس دن. یوما پر زبر جو ہے اس کے بارے میں دو آراء ظاہر کی گئی ہیں، دونوں کا امکان ہے کہ یہ ظرفیت کی بنا پر منصوب ہے، اور یا یہ کہ اس سے پہلے ایک فعل جو ہے محذوف مانا جائے گا. اذکروا یوما، یاد کرو، تصور کرو، دھیان میں لاؤ اس دن کو. یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن کہ تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو. یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، دوڑتا ہوا ہوگا ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنی جانب. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار، کوئی ندا ہوگی، کوئی پکارنے والا پکارے گا، یا یہ تصویر حال ہے کہ جو صورت ہوگی اس سے خود یہ مترشح ہو رہا ہوگا کہ آج تمہارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، نوید ہے، تہنیت ہے ان جنتوں کی، ان باغات کی جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، یا یوں کہیے کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں. یہ بامحاورہ ترجمہ ہو جائے گا. خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے. ذالک ھو الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی، اصل کامیابی. اس میں وہ حسر کا مضمون ہے کہ بظاہر تو دنیا کی کامیابیاں بھی ہیں، کامرانیاں ہیں، لیکن ذالک ھو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی، اصل کامیابی، حقیقی کامیابی. اس آیت مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیت میں، اگلی آیت کے لیے اصل میں یہ تمہید بن رہی ہے، اور پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں. میدان حشر کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے. اصولی طور پر یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ میدان حشر ہو یا عالم برزخ ہو یا عالم آخرہ ہو، اس کے جو واقعات اور اس کی جو کیفیات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں ان پر ہم اجمالاً ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کی تفاصیل کو اور ان کی تعیین کہ وہ کیسے ہوگا، اس کو ظاہر بات ہے کہ اس عالم میں رہتے ہوئے بتمام و کمال سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. بہرحال ایک نقشہ آ رہا ہے میدان حشر کا، اور میدان حشر میں بھی مختلف مراحل ہوں گے. قرآن مجید میں مختلف مواقع پر مختلف مراحل کا ذکر ہے. تو کوئی ایک مرحلہ ایسا بھی ہے کہ جس میں کوئی تدبیر ایسی اختیار کی جائے گی کہ مومنین صادقین، سچے اہل ایمان، اور منافقین اور فاسقین، ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے، کوئی چھلنی لگائی جائے گی. اس کے لیے ہمارے ہاں عام طور پر جو لفظ مستعمل ہے وہ پل صراط ہے. اس کا تصور یہ ہے، بعض جگہوں سے معلوم ہوتا ہے، مترشح ہوتا ہے قرآن اور حدیث کے مختلف مقامات سے، کہ یہ کوئی بہت ہی کٹھن ایک مرحلہ ہے جس پر سے گزارا جائے گا انسانوں کو، اور یہ پل صراط جو ہے یہ جہنم کے اوپر واقع ہوا ہے. سورہ مریم میں فرمایا گیا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. جہنم کے اوپر سے تو گزرنا ہوگا سب ہی کو، کوئی نہیں ہے تم میں سے مگر یہ کہ اس پر اس کو آنا پڑے گا. اہل ایمان کو بھی دکھا دیا جائے گا تاکہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ اللہ نے کتنی بڑی مصیبت سے ہمیں نجات دی ہے اور کتنا بڑا اس کا فضل و کرم ہم پر ہوا ہے. اس لیے کہ اسے دیکھ کر یہ اندازہ ہوگا کہ اس سے بچا لیا جانا، کہ اللہ جس کو تو نے اس سے بچا لیا اس پر تو نے بڑا فضل کیا ہے، بڑا کرم فرمایا ہے. تو یہ کوئی ایسی کیفیت ہے جس کے بارے میں تعیین اس وقت ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس مرحلے پر کوئی ایسی شکل پیش آنے والی ہے کہ اہل ایمان کے نور کا ظہور ہو جائے گا، جس کے لیے الفاظ یہاں بھی آئے ہیں، سامنے بھی ہوگا، داہنی طرف بھی ہوگا. اب میں یہاں پر بھی جیسے کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا اور آج بھی مغرب کی نماز میں نے 2 رکعتوں میں ان آیات کو پڑھا، اور پچھلے درس کے بعد عشاء کی نماز میں بھی میں نے وہی آیات پڑھی تھی، جس سے ایک تاثر یہ سامنے آ جائے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ یہ جو سلسلہ سور ہے 10 مدنی صورتوں کا گلدستہ، اس میں جو مسبحات ہیں، پہلی مسبح صورت جو ہے وہ یہ سورہ حدید ہے، آخری سورہ تغابن ہے.
اس میں فرمایا گیا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ سورہ تغابن کے آخر میں فرمایا گیا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم۔ بات وہی ہے، ایمان کی بجائے وہاں ایمان کا جو عملی مظہر ہے اس کو بیان کر دیا گیا کہ تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے حد استطاعت میں ہے، اور سنو اور مانو اور اطاعت کرو، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین، اور وہاں فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا خیرا لانفسکم۔ اس کے بعد وہاں فرمایا گیا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اور یہی تھی ہمارے پچھلے درس کی آیت سورہ حدید میں۔ سورہ تغابن کا وہ مقام اور سورہ حدید کا یہ مقام کس قدر مشابہ ہے اور کتنا ایک دوسرے کی مزید وضاحت کر رہا ہے، اور اس مضمون کو اور اس ربط کو اور موقت کر رہا ہے کہ یہاں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، وہاں فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اسی طرح کی ایک مثال آج نوٹ کیجئے کہ یہ جو 10 سورتوں کا گلدستہ ہے اس میں سے پہلی سورہ حدید ہے، اور آخری مسبحات کو اب نہیں سامنے رکھیے، پوری 10 سورتوں کی آخری سورت سورہ تحریم ہے۔ جو مضمون یہاں آ رہا ہے میدان حشر کا جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ وہاں اہل ایمان کا نور ان کے سامنے اور داہنی طرف دوڑتا ہوا ہوگا، بعین ہی یہی مضمون سورہ تحریم کے اندر موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ تو اس سے وہ اصول بھی اپنے ذہن میں دوبارہ پختہ کر لیجئے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 جگہ آپ کو ضرور ملے گا، اور پھر یہ کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی اشارہ ہوگا کہ جو ایک دوسرے کی مزید وضاحت کرنے والا ہوگا۔ مثال کے طور پر یہاں اس کا بیان نہیں ہے کہ اس نور کے اندر اس کی مقدار میں، اس کی انٹینسٹی میں کوئی فرق اور تفاوت ہوگا۔ نورہم یسعی بینہم وبایمانہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار، یہ نور بھی جو ہے متفاوت ہوگا، اس کا ذکر وہاں کر دیا گیا، اس لیے کہ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ اے رب ہمارے نور کا بھی اتمام فرما دے ہمارے لیے اور ہمیں بخش دے، ہماری کچھ خطائیں تھیں، ہماری کچھ ایسی کمزوریاں تھیں جن کی وجہ سے ہمارا یہ نور جو ہے یہ پورا نہیں ہے، لہذا اس نور کا اتمام فرما۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک حدیث میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے، جسے علامہ ابن جریر طبری لائے ہیں اپنی تفسیر میں۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ یہ تابعین میں سے جن حضرات کا خصوصی ذوق تھا تفسیر قرآن کا، ان میں سے حضرت قتادہ بھی ہیں، اور وہ مرسلاً روایت کرتے ہیں۔ مرسل روایت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں تابعی روایت کر رہے ہوں حضور سے براہ راست اور درمیان میں وہ صحابی کا ذکر نہ کریں کہ وہ درمیانی کڑی ہیں، انہوں نے حضور سے سنا اور ان سے میں نے سنا۔ جب یہ وضاحت نہیں ہوگی تو اس روایت کو مرسل کہتے ہیں۔ اس میں یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ نور کچھ لوگوں کو جو عطا ہوگا وہ اتنا ہوگا کہ مدینے سے اس کی روشنی عدن تک پہنچ رہی ہوگی، بعض لوگوں کا نور اتنا ہوگا کہ اس کی روشنی صنعاء تک پہنچے گی، یہ عدن سے ذرا ورے ہے، بعض لوگوں کا نور اس سے اور کم ہوگا، اور بعض لوگوں کو جو نور عطا ہوگا وہ بس اتنا ہوگا کہ ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی، اس سے آگے وہ نہیں بڑھے گی۔ تو یہ جان لیجئے کہ جنہیں اتنا نور بھی اس روز مل گیا وہ بڑے خوش قسمت ہوں گے۔ جیسے کہ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جیسے ٹارچ کی روشنی ہوتی ہے کہ وہ بھی انسان کے لیے بڑی ممت ہوتی ہے، کسی اندھیری شب میں اگر آپ کو کسی پگڈنڈی پر چلنا ہو تو اور وہ اس وقت جو ہے کوئی اور روشنی نہ ہو تو ایک ٹارچ کی روشنی بھی جو بہت ہی تھوڑی ہے، بڑی محدود ہے، وہ بھی بہت غنیمت ہوتی ہے، بہت بڑی کامیابی ہوگی قیامت کے دن
اس مرحلے پر جنہیں اتنی روشنی بھی مل جائے کہ جس سے وہ اپنا راستہ دیکھ لے اور وہ بحفاظت اس مرحلے سے گزر جائے۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کا ذکر بعد میں آئے گا، جن کو کوئی نور عطا نہیں ہوگا۔ اب دوسری بات اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ دونوں جگہ پر ایک ہی لفظ آیا ہے کہ نور سامنے بھی ہوگا اور داہنی طرف بھی ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ان الفاظ کا انتخاب اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں اختیار فرمایا ہے تو یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ اس میں بعض حضرات نے کچھ تعویل کی کوشش کی ہے۔ مثلاً ایک صاحب نے جدید مفسرین میں سے یہ رائے اختیار کی ہے کہ اصل میں ویسے تو بائیں طرف بھی نور ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جیسے کسی کے ہاتھ میں اگر کوئی لالٹین ہو، کوئی چراغ ہو داہنے ہاتھ میں، تو بہرحال یہ کہا جائے گا کہ ان کے داہنے ہاتھ میں روشنی ہوگی۔ لیکن یہ تعویل کوئی بڑی پھس سی تعویل ہے، قرآن مجید کے الفاظ کا حق ادا کرنے والی تعویل یہ نہیں ہے، اس لیے کہ سامنے بھی کہا جا رہا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم۔ اب اگر صرف بایمانہم کی بات ہوتی تو یہ تعویل جو ہے وہ کسی درجے میں مطمئن کر سکتی تھی، لیکن یہاں تو دونوں جگہ پر یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم۔ ایک صاحب نے ایک اور تعویل کی ہے اور وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ فسفسی ہے کہ بائیں طرف یہ روشنی اس لیے نہیں ہوگی کہ اصحاب الشمال اس سے فائدہ نہ اٹھا لیں۔ حالانکہ یہ بات جو ہے وہ بالکل کہیں بھی اس کے ساتھ منطقی طور پر ربط قائم نہیں ہوتا۔ اصحاب شمال کو تو کوئی بھی روشنی نہیں عطا ہوگی، نہ داہنی طرف نہ بائیں طرف۔ تو اس پہ اگر غور کیا جائے ذرا سا تدبر گہرائی میں اتر کر اور قرآن مجید میں جو ربط ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو دیکھیے اب تک دو چیزیں آ رہی تھیں، ایمان انفاق، ایمان انفاق، پھر انہی پر زجر ملامت، اسی کے ضمن میں ڈانٹ ڈپٹ۔ اب یہاں بھی دو نوروں کا ذکر ہے، ایک نور نور ایمان ہے، اس کا محل اس کا مقام قلب ہے۔ وہ نور جو ہے جیسا کہ بڑی تفصیلی بحثیں آج کل ہو رہی ہیں جمعے کے خطابات میں کہ وہ جو حقیقی ایمان ہے اس کا نور دل میں ہوتا ہے، یہ اس کا محل ہے اور مقام ہے۔ قیامت کے دن یہ نور ایمان ظاہر ہوگا اور اس کی روشنی سامنے پڑے گی۔ اور دوسری چیز جس کا تقاضا کیا جا رہا ہے وہ انفاق ہے، لگاؤ کھپاؤ خرچ کرو۔ اگر اسے ہم عام رکھیں جان اور مال کھپانا، تب بھی نیک اعمال کے لیے داہنا ہاتھ جو ہے یہ گویا کہ ہم استعارتاً بھی استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر انفاق اور صدقے کے لیے۔ تو وہ اس روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ جو صدقات نافلہ ہوں، جو آپ خیرات کریں نفل خیرات، اس میں اس درجے اخفا ہونا چاہیے کہ جو داہنا ہاتھ دے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو۔ تو داہنا ہاتھ اصل میں کاسب اعمال خیر ہے، لہذا ایک عمل کا نور ہے جس کا ظہور داہنی جانب ہوگا اور ایک ایمان کا نور ہے جس کا ظہور سامنے کی طرف ہوگا۔ یہ جو دو کی بات چلی آ رہی ہے اس کے حوالے سے اس کو پس منظر میں رکھتے ہوئے غور کریں گے تو ہر بات اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک نظر آئے گی۔ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ایک وہ نور ایمان ہے، اور یہ جان لیجئے یہ نور ایمان اس دنیا میں موجود ہے، صرف یہ کہ یہاں اس کا ظہور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہر عمل کی بھی، نیکی کی بھی ایک نورانیت ہے، وہ ہمارے وجود کے اندر اس کی نورانیت جذب ہوتی ہے۔ کہیں ہے جس کا کہ کوئی ہمارے اس وجود کے اندر ہی اس کا کہیں نہ کہیں کوئی سٹاک جمع ہو رہا ہے اس نور کا، لیکن یہ کہ یہاں پر اس کا ظہور نہیں ہوگا۔ وہی اعمال خیر کا نور ہماری داہنی جانب اور اس نور ایمان جو ہے اس کا ظہور ہمارے سامنے کی طرف ہو جائے گا میدان حشر میں۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا۔ اب ان لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہوگی، بڑی سہولت ہوگی، وہ اپنی اس روشنی میں، اپنی اس نور کی رہنمائی میں اس سخت اور کٹھن مرحلے کو عبور کر جائیں گے، اور ان کے لیے خوشخبریاں ہوں گی، تہنیت ہوگی، مبارکباد ہوگی۔ بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار، تمہارے لیے بشارت ہے آج کے دن ان جنات کی، ان باغات کی جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ یہ الفاظ جو قرآن مجید میں جنت کے ضمن میں بہت مرتبہ آئے ہیں، بہت تکرار اور اعادہ کے ساتھ، تجری من تحتہا الانہار،
وہ تحتا کا تصور جو ہے وہ اس طرح کا ذہن میں نہ رکھیے کہ جیسے کوئی چیز اوپر ہے اور اس کے بالکل نیچے سے کوئی ندی بہہ رہی ہے، دریا بہہ رہا ہے، بلکہ جو عام ایک تصور ہے، جو ایک فطری اور طبعی قسم کا باغ ہو. ایک تو وہ ہے باغ جو لگایا جاتا ہے اہتمام کے ساتھ، ایک ہے فطری باغ. اس کا تصور ہی یہ ہے کہ کہیں کوئی چشمہ بہہ رہا ہے، کوئی ندی بہہ رہی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ ڈھلوان میں ہوگا پانی، اور ذرا اونچے مقام پر، ذرا بلندی پر درخت ہیں، پودے ہیں. اب وہ پانی ان کی جڑوں کو پہنچ رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ درخت اور پودے ذرا بلندی پر اس لیے ہوتے ہیں کہ سیلاب آئے تو اس سے انہیں کوئی گزند نہ پہنچے. جب سیلاب آتا ہے، بارش ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے اس بہاؤ میں اس جگہ پر وہ پلانٹیشن نہیں ہو سکتی، وہ پودے یا وہ درخت نہیں ہو سکتے کچھ بلند. جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا جنت بربوۃ، ذرا بلند مقام پر، سطح مرتفع پر کوئی باغ ہے، اس کے نیچے، اس کے دامن میں. یہ لفظ وہ ہے جو اقبال نے استعمال کیا تھا، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو اور اسی میں وہ ندی کا ایک نقشہ کھینچا ہے، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو. تو یہ ہے کہ ذرا بلندی کے اوپر وہ باغ ہے، پھولدار اور پھلدار پودے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے دامن میں کوئی ندی، کوئی چشمہ جو ہے وہ بہہ رہا ہے. بشراکم اليوم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا. یہ اس بشارت کا دوسرا جز ہے اور بہت اہم جز ہے کہ اب اس سے نکلنا نہیں ہے، اس میں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، خلود ہے. ذالک هو الفوز العظیم. یہ جب آخری جو مسبحات میں سے آخری صورت ہے، جب ہم پڑھیں گے سورہ تغابن، تو وہاں بڑے زوردار الفاظ میں یہ مضمون ہے، ذالک یوم التغابن. وہ دن ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. وہ دن ہے کہ طے ہو جائے گا کہ کون کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا. دنیا میں بھی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں آتی رہتی ہیں اور آدمی پھولے نہیں سماتا، اتراتا ہے، اور دنیا میں چھوٹی چھوٹی ناکامیاں بھی آتی ہیں اور اس پر انسان بہت دل گرفتہ ہوتا ہے، دل شکستہ ہوتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. لیکن قرآن ہماری نگاہ کو جتنی وسعت دینا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی حقیر سی کامیابیاں ہیں اور بڑی حقیر سی ناکامیاں ہیں، بڑی ہی عارضی یہ کامرانی ہے اور بڑی ہی عارضی یہ ناکامی ہے. اصل کامیابی اور اصل کامرانی اور اصل ناکامی اور اصل بربادی جو ہے وہ تو قیامت کے دن کی کامیابی اور بربادی ہوگی. ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. تو اسی بات کو قرآن مجید یوں بیان فرماتا ہے، ذالک هو الفوز العظیم. وہ ہے اصل میں بڑی کامیابی، حقیقی کامیابی وہ ہے. جیسے کہ آخری پارے میں ایک جگہ فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. یہ ہے وہ چیز جس کے لیے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تنافس اور مقابلہ اور تکاثر جو ہے دنیاوی دولت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسابقت ہو، آگے بڑھو ایک دوسرے سے. فاستبقوا الخیرات، بھلائیوں کے لیے، نیکیوں کے لیے، اس کامیابی کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ. اسی سورہ مبارکہ میں آگے آئے گا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض. مسابقت کرو، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے نکلو اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کا پھیلاؤ، جس کی وسعت آسمان اور زمین جتنی ہوگی. اب یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تو اہل ایمان کا معاملہ ہے. اس میں خاص طور پہ نوٹ کیجئے مومنین والمومنات، یہ بھی بہت اہم الفاظ ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد منافقین اور منافقات تقابل کے ساتھ دونوں کو جمع کیا جا رہا ہے. یعنی یہ کہ آخرت کی کامیابیاں اور فتح مندیاں صرف مردوں کا حصہ نہیں ہیں، اس میں عورتیں بھی برابر کی شریک ہوں گی. دنیا میں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی نظام معاشرت بنایا ہے، جو قانون ہے، اس میں کچھ درجہ بندی کر دی ہے. الرجال قوامون علی النساء، جہاں تک عورت عورت ہونے کی حیثیت سے اور مرد مرد ہونے کی حیثیت سے ان کے مابین قطعاً کوئی فرق و تفاوت نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں. لیکن ہاں ایک مرد اور ایک عورت جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں، خاندان کے ایک ادارے کو وجود میں لاتے ہیں، تو اب شوہر کا درجہ بلند ہے اور بیوی کا درجہ اس سے کمتر ہے. اصل جو قوام ہے اور اس ادارے کا سربراہ ہے وہ مرد ہے، عورت اس کے وزیر کی حیثیت رکھتی ہے، بیوی جو ہے وہ اس کے وزیر کی حیثیت رکھتی ہے. یہ درجہ بندی ہے دنیا میں اس انتظام کے لیے، اس خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے. ورنہ یہ ہے کہ جہاں تک اللہ کے ہاں مقامات عالیہ کے حصول کا تعلق ہے، کوئی فرق و تفاوت مردوں اور عورتوں میں نہیں ہے.
کروڑ ہا مرد ہوں گے کہ جو رش کریں گے اور بڑی ہی حسرت کے ساتھ دیکھیں گے ان مقامات عالیہ کو، جو جیسے مثلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا یہ کہ حضرت مریم سلام علیہا، ان کے جو مقامات بلند ہوں گے، کروڑوں اور اربوں مرد ہوں گے کہ جو اس پر رش کریں گے۔ لہذا جیسے کہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ہے، بعضکم من بعض فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض۔ تو اہل ایمان کی دعائیں وہاں نقل ہوئی ہیں، اور پھر فرمایا گیا، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت ہو، اور تم سب ایک دوسرے ہی سے ہو، ایک ہی باپ کے اولاد میں بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی ہیں، ایک ہی ماں کے بطن سے ہیں، بہن بھی اور بھائی بھی جو بھی ہیں وہ ایک ہی ماں کے بطن سے ہیں۔ تو بعضکم من بعض، یہ فرق و تفاوت نہیں ہے۔ ہاں تمدنی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، انتظام کے لیے، اس خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے ایک فرق و تفاوت اللہ نے رکھا ہے۔ تو یہاں پر بھی مومنین اور مومنات، اور اب آگے پڑھیے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے، ان لوگوں سے کہ جو صاحب ایمان تھے، انظرونا، ذرا ہمارا انتظار کرو یا ذرا ہمیں مہلت دو۔ یہ نظرہ ینظرو دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے، اور یہی مادہ ہے اصل سے حرفی روٹ یہی ہے جس سے انتظار بنا ہے باب افتعال میں۔ انتظار بھی راہ دیکھنا، دیکھیے راہ دیکھ رہا ہوں، کسی چیز کے انتظار کے لیے راہ دیکھنا کا لفظ اردو میں بھی محاورتاً مستعمل ہے۔ تو اس کو دونوں الفاظ کو جو ہے اس کی اصل جو لغوی بنیاد ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ انظرونا، اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے وما ہم بمنظرین، اب انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ جب ایک دفعہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو بس اب وہ فیصلہ ہو گیا، اب مزید مہلت نہیں ملے گی۔ جیسے کہ امتحان میں ہوتا ہے سٹاپ رائٹنگ، اب ختم ہوئی بات، اب کسی کے لیے کوئی لمحہ نہیں ہے، جو کر چکے، جو رہ گیا سو رہ گیا۔ تو یہ ہے انتظار کرنا، راہ دیکھنا، تھوڑا ٹھہرنا، توقف کرنا۔ انظرونا، ذرا ہمارا انتظار کریں، ذرا ہمیں مہلت دیں۔ نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے اقتباس کر لیں۔ نقتبس، یہ جزم کس لیے ہے کہ یہ انظرونا کی جزا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ذرا توقف کرو گے تو ہم اقتباس کر سکیں گے تمہاری روشنی سے۔ اقتباس کسے کہتے ہیں؟ قبض سے بنا ہے، یہ قبض چنگاری کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تھا کوہ طور کے قریب آگ نظر آئی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے کوئی چنگاری لے آؤں، ذرا ٹھہرو، یہاں پر انتظار کرو۔ بے قبض، اقتباس وہی باب افتعال ہو گیا۔ جیسے نظرہ سے انتظار، قبض سے اقتباس۔ اقتباس کے لفظی معنی کیا ہوں گے کہ کسی کے چولہے میں آگ جل رہی تھی، وہاں سے کسی نے چنگاری لے کے اپنی آگ بھی روشن کر لی، یہ اقتباس ہے۔ یہ لفظ جو ہمارے ہاں مستعمل ہے کہ آپ کوئی مضمون لکھ رہے ہیں، اس میں کسی اور کی کتاب سے، کسی اور کے مقالے سے آپ نے کوئی چیز لا کر شامل کی، یہ اقتباس ہے، یہ وہاں سے آپ نے عاریتاً لیا ہے۔ اس کے چولہے سے کچھ چنگاریاں آپ نے لی ہیں اپنے مضمون کی مزید وضاحت کے لیے، استشہاد کے لیے، گواہی کے لیے، اس کی مزید واضح کرنے کے لیے۔ تو یہ اقتباس کا لفظ اس معنی میں ہمارے یہاں مستعمل ہے۔ تو نقتبس من نورکم، ذرا مہلت دیجئے ہمیں۔ اب دیکھیے نقشہ کھل کر آ گیا کہ مجھے میرا ذہن منتقل ہوا، وہ جو اقبال کا ایک مصرع ہے کہ اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل۔ گھپ اندھیرا ہے، وہ جو الصراط یا پل صراط جو بھی مرحلہ ہے جس کی مزید تفاصیل ہم اس وقت نہیں جان سکتے، گھپ اندھیرا ہے اور اس کٹھن مرحلے سے گزرنا ہے۔ اب جن کے پاس وہ ایمان تھا اور اس کا نور ظاہر ہو گیا، ان کے سامنے وہ نور کا ظہور ہو رہا ہے، اور جن کے پاس وہ اعمال صالحہ تھے، جنہوں نے انفاق کیا تھا، ان کا وہ نور جو ہے نور اعمال یا نور انفاق، وہ بھی داہنی جانب ظاہر ہو گیا۔ وہ اپنی اس روشنی کے اندر شاداں و فرحاں، خوشی خوشی قدم بڑھاتے ہوئے جیسے کہ آدمی چلتا ہے،
بڑے اعتماد کے ساتھ وہ چلے جا رہے ہیں۔ وہ غریب جن کے پاس کچھ نہیں تھا، تہی دامن تہی دست، نہ نور ایمان نہ نور انفاق، اب وہ انہیں حسرت کے ساتھ پکاریں گے، کہاں بڑھے چلے جا رہے ہو بھائی، ذرا رکو، تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں۔ ہر شخص کو اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ کہیں اندھیرے میں کوئی جا رہا، اس کے پاس لالٹین ہو اور وہ تیزی تیزی سے چل رہا ہو، تو دوسرے لوگ کہتے ہیں میاں ذرا رکو، ذرا تمہاری اس لالٹین کی روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ بالکل تصویر حال جسے کہتے ہیں کہ الفاظ کے اندر بالکل ایک نقشہ کھینچ دیا جائے، تصویر لفظی ہے کہ جو یہاں پر سامنے آ گئی ہے، اس کی اصل حقیقت جیسے کچھ ہوگا وہ تو وہی کھلے گا، لیکن یہ کہ جس حد تک اس بات کو ہمارے لیے اس وقت واضح ہو جانا چاہیے ہمارے عمل کے لیے، وہ بات واضح ہو گئی کہ کچھ اس قسم کا مرحلہ ہوگا۔ وہ پکار کر کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ آگے بڑھنے سے پہلے منافق کسے کہتے ہیں اس کو سمجھ لیجئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ انفاق کا لفظ آیا ہے، اس کے بھی حروف اصلیہ جو ہیں وہ نون فا اور قاف، نفق، اس سے باب افعال بنا انفاق۔ نفق الفرس، گھوڑا مر گیا، نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، پیسے خرچ ہو گئے، اس سے انفاق کھپا دینا، خرچ کر دینا، صرف کر دینا، لگا دینا۔ لیکن نفاق اور منافقت جو لفظ بنا ہے، حروف اصلیہ تو وہی ہے، لیکن یہ لفظ بنا ہے نفقن یا نافقا۔ یہ عربی زبان کے دو الفاظ ذہن میں رکھیے۔ ایک لفظ تو آیا ہے سورہ انعام میں آیا ہے، نفق کہتے ہیں سرنگ کو۔ سرنگ ایک زیر زمین راستہ ہوتا ہے جس کے دو منہ ہوتے ہیں، اس کو انٹری کہہ لیجئے تو وہ ایگزٹ ہے، اور اس کو انٹری کہیے تو یہ ایگزٹ ہے۔ زیر زمین راستہ ہے، سرنگ ہے، جس کے ظاہر بات ہے کہ دو منہ ہوں گے، دو دہانے ہوں گے۔ اور نافقہ بھی گوہ ایک جانور ہے، اور عرب میں یہ بکثرت ہوتا ہے، زمین میں یہ اپنا بل بناتا ہے، لیکن اس کا شکار کرتے تھے اہل عرب کتوں کے ذریعے سے، گوہ کھاتے تھے، وہ ان کی خوراک کا جز تھا یہ۔ اب کتا جو ہے وہ گوہ کے اس بھٹ کے اندر، وہ گوہ جو ہے اس کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے، جیسے اور حیوانات کو چیونٹیوں تک میں شعور ہے کہ ایک لائن چلی جا رہی ہے، آپ نے ذرا رکاوٹ ڈالی تو وہ لائن جو ہے ذرا سی اپنے رخ کو موڑتے ہیں، پھر آگے اپنی منزل سیدھی کرتے ہیں۔ تو شعور تو ہے حیوانات کے اندر، تو اس کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے۔ اس نے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے اپنا وہ جو بھٹ بناتا ہے گوہ، اس کے دو منہ رکھے ہوتے ہیں کہ اگر کتا ادھر سے داخل ہو تو وہ ادھر سے نکل کے بھاگ جائے، اور ادھر سے اگر کوئی اسے اندیشہ ہو، کھٹکا ہو، تو ادھر سے بچ کر نکل جائے۔ تو نفقن سرنگ اور نافقا گوہ کا وہ بل یا اس کا وہ بھٹ جس کے دو دہانے ہیں، اس سے لفظ نفاق اور منافقت بنا ہے۔ سادہ ترین اردو میں دو منہ انسان جس کو کہتے ہیں، ایک ایسی شخصیت جس کے دو رخ ہیں، ایک ہوتا ہے یک رخ، یکسو انسان، ایک چیز کو مانا ہے تو ہر چے باد آباد ماں کشتی درا بنداختیم، اب جو ہو سو ہو، ہم نے تو اپنی کشتی دریا میں ڈال دی، اب یہ کشتی تیرے گی تو ہم تیریں گے، یہ ڈوبے گی تو ہم ڈوبیں گے، اس کو چھوڑ کر جانے والے ہم نہیں۔ یا جیسے کہ طارق ابن زیاد نے کشتیاں جلا دیں یکسو ہونے کے لیے، تاریخ چبر کنارہ ینلو سفینہ سوخت، گفتند کار توز رہے عقل و خرد خطاست۔ یہ کیا کیا تم نے؟ کشتیاں جلا دی۔ ہر طرح کے حالات پیش آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں شکست ہو جائے، کوئی بہت بڑی قوت سے مقابلہ ہو جائے، ہمیں واپس آنا پڑے، اور تم کشتیاں جلا رہے ہو۔ تو ان کا جواب یہی تھا، ہر ملک ملک باست کے ملک خدائے ماست۔ اب یہ کہ پیچھے کا خیال ہی نہ رہے، ہمارے لیے تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے لیے ہر ملک ہمارا ملک ہے، اب یہی رہنا ہے، یہی مرنا ہے، اگر شہادت ہی کی موت ہے تو وہ یہی آئے۔ تو کسی کے ذہن میں واپس لوٹنے کا کوئی خیال ہی نہ رہے، یکسو ہو جائے انسان۔ ایک یہ کیفیت ہے صاحب ایمان کی، یہ کیفیت کہ ایمان لایا اللہ پر، ایمان لایا اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، آمنوا باللہ ورسولہ۔ اب دو چیزیں اس کے لیے قطعی ہیں، جو حکم ہو سر آنکھوں پر، رسول کا حکم، اللہ کا حکم، اور دوسرے یہ کہ تن من دھن لگا دینا ہے اسی مقصد کے لیے، اسی کام کے لیے جس کا حکم ہو اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف سے، انفاق اور ایمان۔ ایک تو یہ یکسو لوگ ہیں، ایک وہ ہے کہ جو تحفظات کے ساتھ بڑھنا چاہتے ہیں، کچھ جان و مال کو بچا بچا کے چلنا چاہتے ہیں۔ وہ جو اقبال نے مشہور ان کا شعر ہے،
الفاظ تو غالباً پورے مجھے صحیح یاد نہیں ہے کہ تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے یا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ بچ بچ کر چلنا، جان اور مال کو بچاتے ہوئے کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، تحفظ کو مقدم رکھنا۔ ایک ہے مقصد مقدم ہو، اس کے لیے جان جاتی ہے تو جائے، مال جاتا ہے تو جائے، جو آتا ہے آئے، ہرچہ باد آباد۔ ایک ہے تحفظ کو مقدم رکھنا، چلنا بھی ہے تو اتنا ہی جس میں کوئی گزن نہ پہنچے، آگے بڑھنا بھی ہے تو اسی انداز میں کہ جان بچی رہے، مال بچا رہے۔ یہ ہے در حقیقت وہ بچاؤ، جیسے کہ سرنگ بھی ہوتی ہے تو اسی لیے ہوتی ہے، اور نافقہ وہ جو بل ہے گوہ کا، اس میں بھی اصل شے جو ہے وہ حفاظت ہے، اپنے آپ کو بچانے کی فکر ہے۔ تو جو لوگ ایمان تو لائے لیکن یہ ہے کہ وہ ہرچہ باد آباد کے انداز میں نہیں لائے، جو بچ بچ کر چلنے کی کوشش کر رہے ہو، جو یہ کوئی قربانی جو ہے دینے کے لیے آمادہ نہ ہو، اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ حج میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی تو کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، لیکن کنارے کنارے ایک طرف ہو کر مجدھار میں کودنے کو تیار نہیں۔ علی حرف، حرف کہتے ہیں کنارہ، کہ کنارے پر زیادہ گہرے پانی میں جائیں گے ڈوبنے کا اندیشہ ہے، مجدھار میں جائیں گے تو پتہ نہیں جو بہاؤ ہے پانی کا اس کا ہم مقابلہ کر سکیں نہ کر سکیں۔ جو بھی طبیعت کے اندر ان کے ہے آمادگی ہے، چاہتے بھی ہیں، وہ عاقبت بھی چاہتے ہیں لیکن دنیا کو بھی ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں۔ آخرت کا نفع بھی مطلوب ہے لیکن دنیا کا بھی کوئی نقصان اٹھانا جو ہے یہ منظور نہیں۔ یہ جو کیفیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اب اس کی تشریح کی گئی فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اس کو خیر ملتا ہے یا خیریت رہتی ہے یا مال غنیمت مل رہا ہے تو بڑا مطمئن ہے، شاداں و فرحاں ہے، اس کا ایمان بھی ٹکا ہوا ہے، اس کی ساری کیفیات جو ہیں وہ صحیح ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کہیں آزمائش آ گئی، فتنہ آ گیا، امتحان آ گیا، کوئی کٹھن مرحلہ آ گیا تو اوندھے منہ گر پڑتا ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ، یہ ہے کہ اس کو خسارہ ہوا دنیا اور آخرت دونوں کا۔ ذالک هو الخسران المبین، اور جان لو کہ یہی ہے اصل خسارہ، یہی ہے واضح اور صاف خسارہ، یہی اصل تباہی اور بربادی ہے۔ تو یہ ہے منافق۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ اب اس آیت میں اور اس کے بعد جو آج کے درس کی آخری آیت ہے، اس میں تو اس نفاق کا انجام بد جو ہے اسے بیان کر دیا گیا، آگاہ کرنے کے لیے، انتباہ کے لیے، خبردار کرنے کے لیے کہ یہ نفاق کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کس قدر تباہ کن ہے، کہ قیامت کے دن کس طرح کی حسرت سے سابقہ پیش آئے گا، اس کا نقشہ اس آیت میں کھینچا، اور اس سے بھی زیادہ کھول کر کہ قیامت میں دنیا میں تو یہ منافقین اہل ایمان کے ساتھ گڑبڑ رہتے ہیں، ملے جلے ہیں۔ ابو بکر صدیق اور عبداللہ ابن ابی ہو سکتا ہے کہ کبھی ایک صف کے اندر حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہوں، کوئی عجب نہیں، پہلی صف میں ہو عبداللہ ابن ابی بھی، بلکہ ہوتا تھا وہ پہلی صف میں، بلکہ چونکہ بڑا چودھری تھا، خزرج کا بڑا سردار تھا، اور خزرج کا قبیلہ بڑا قبیلہ تھا، تو وہ تو کھڑا ہوتا تھا، جب حضور خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا، اور وہ اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے وہ یہ الفاظ کہا کرتا تھا، لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات توجہ سے سنو، تاکہ وہ جو اپنی چودراہٹ ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے۔ تو ظاہر بات ہے کہ صف اول میں ہوتا ہوگا۔ تو دنیا میں تو گڑبڑ ہے، ایمان اور نفاق، مومن اور منافق، مومن صادق اور منافق، لیکن یہ ہے کہ وہاں آخرت میں ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا، اہل ایمان کا نور ان کی رہنمائی کرے گا، وہ اس کٹھن مرحلے کو بڑی آسانی سے عبور کر جائیں گے، اور منافقین پیچھے کہتے رہ جائیں گے، پکارتے رہ جائیں گے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ اب دیکھیے یہاں پر لفظ آیا قیلا، قالو نہیں کہا، کہا جائے گا، فعل مجہول ہے، کون کہے گا؟
یہ یہاں پہ واضح نہیں، اس لیے کہ قالو ہوتا تو یہ اہل ایمان کا جواب ہوتا۔ اہل ایمان کا جو ان کی جو وسعت ظرف ہے اور ان کی جو مروت ہے، اس مروت سے یہ چیز بعید ہے کہ وہ کہیں یہ بات، یہ بڑی کرٹ قسم کی بات ہے اور بڑی آپ کہیے کہ سخت قسم کا انداز ہے۔ تو اہل ایمان چونکہ صاحب مروت ہوں گے وہ یہ الفاظ نہیں کہیں گے۔ کوئی کہے گا، اللہ کی طرف سے کوئی پکارنے والا پکارے گا، کوئی ہاتف غیبی ہوگا جس کی ندا آئے گی، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا لوٹ جاؤ اپنے پیچھے کی طرف اور تلاش کرو نور۔ التماس پھر باب افتعال ہے، لمس کہتے ہیں چھونا، اور التماس کسی چیز کو تلاش کرنا، ٹٹول کر جیسے آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو التماس کے معنی یہ ہے۔ لمس کے معنی چھونا سب کو معلوم ہے، تو التماس کے معنی تلاش کرنا۔ ملتمس ہوں، یہ آپ کہتے ہیں اپنی عرضی کے اندر ملتمس ہوں، تو ملتمس یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ مجھے ملے، میں سائل کی حیثیت سے آیا ہوں۔ تو فلتمسوا نورا، نور تلاش کرو، نور حاصل کرو۔ مراد کیا ہے کہ جنہیں یہ نور ملا ہے یہ یہاں نہیں عطا ہوا، یہ نور دنیا سے کما کر لایا گیا ہے۔ وہاں نور ایمان تھا جن کے پاس، جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے، غیب میں رہتے ہوئے معرفت ربانی حاصل کی، غیب میں ہوتے ہوئے ایمان لائے۔ یؤمنون بالغیب، یہ گنبد بیدر، یہاں رہتے ہوئے انہوں نے جو حقائق ابدیہ ہیں ان کا شعور و ادراک حاصل کیا۔ یہ وہ نور ہے جس کا ظہور ہو گیا ہے۔ یہ کوئی ریوڑیوں کی طرح تقسیم نہیں ہوا ہے، یہاں کوئی جانبداری نہیں ہے، یہ کسی کے ساتھ یہاں پر کوئی خاص جو ہے جانبداری نہیں برتی گئی ہے، بلکہ یہ تو وہاں سے لایا گیا ہے۔ وہ نور ایمان ہے، دنیا میں حاصل کیا گیا، اس کی تحصیل وہاں ہوئی۔ ورنہ یہ کہ آخرت میں تو بڑے سے بڑا کافر جو ہے وہ بھی سب سے بڑا مومن بن جائے گا، کون انکار کرے گا اللہ کا یا جنت کا یا دوزخ کا، کسی شے کا؟ تو اصل میں تو ایمان وہی تھا جو دنیا میں غیب کی حالت کے اندر، یؤمنون بالغیب کی کیفیت کے اندر حاصل کیا گیا۔ یہ وہ نور ہے، اور وہ اعمال جو وہاں کیے گئے، جیسے کہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ مقربین کی محفل میں اظہار فخر کرتا ہے اہل ایمان پر کہ تم میرے ان مومن بندوں کو دیکھ رہے ہو، یہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے جواب دیں گے یہ جنت کا سوال کر رہے ہیں، دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں۔ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ ایمان بالغیب ہے، اندیکھی حقیقتوں پر ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو خوشخبری دو کہ میں نے ان کو معاف کیا، ان کی بخشش کی۔ تو یہ اصل میں اس عالم میں رہتے ہوئے جنہوں نے ایمان کا اکتساب کیا اور اعمال صالحہ کا اکتساب کیا، یہ ان کا ظہور ہو گیا ہے۔ اب اگر ممکن ہے بالفرض، اگر لوٹ سکتے ہو تو لوٹ جاؤ دنیا کی طرف۔ یہ بھی اصل میں ان کی حسرت میں اضافے کے لیے ہے کہ اب کوئی امکان نہیں ہے، یہ تو وہاں سے کما کر لایا گیا جہاں واپس جانے کا کوئی امکان نہیں۔ لیکن اگر ہے ممکن، اگر تمہارے لیے کوئی راستہ تمہیں کھلا نظر آئے تو لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے مابین ایک فصیل حائل کر دی جائے گی۔ سور کہتے ہیں فصیل کو، اس لفظ کو بھی پہچانیے، اسی سے لفظ سورت ہے۔ قرآن مجید کی سورتیں، یہ سین سے لفظ ہے، ایک ہمارے ہاں عام طور پر جو لفظ مستعمل ہے سورت شکل وہ صاد سے ہے، یہ جو سور ہے سین سے، اس کے معنی فصیل ہے۔ اور پچھلے زمانے میں ہر شہر کے گردا گرد ایک فصیل ہوتی تھی اس کی حفاظت کے لیے۔ تو سورت جو ہے در حقیقت قرآن مجید کی سورتیں، ان میں سے ہر سورت ایک شہر معنی ہے، علم اور حکمت اور معرفت کا ایک شہر ہے جس کے گرد ایک فصیل کھچی ہوئی ہے۔ لہذا یہ 114 سورتیں ہیں قرآن مجید کی۔ سورت کا لفظ یہیں اس لفظ سور سے ماخوذ ہے۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، ان کے مابین حائل کر دی جائے گی ایک فصیل جس کے اندر ایک دروازہ ہوگا۔ اس دروازے کی حکمت کیا ہے؟ یہ واقعہ تو میں آپ کے سامنے اعتراف کر لوں کہ اس پوری سورہ مبارکہ میں یہی واحد مقام ہے جس پر مجھے تاحال انشراح نہیں ہو سکا کہ اس کا تعین کے ساتھ یہ مفہوم ہے، کیوں ذکر ہو رہا ہے اس کا؟ بغیر کسی مقصد کے تو ذکر نہیں ہوتا۔ میں نے تفاسیر جتنی بھی
میرے متداول طور پر میرے پاس رہتی ہیں، جن کی مراجعت میں کرتا ہوں، میں نے دیکھا کسی نے اس مسئلے کو ٹچ نہیں کیا، اور صرف ایک امکان کے درجے میں بات میرے سامنے آئی ہے، لیکن میں یہ بھی صرف ایک رائے کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں، ابھی اس پر مجھے پورا اطمینان نہیں ہے کہ ان میں منافقین کے اندر جو عملی منافق تھے وہ بھی شامل ہوں گے، جن کے لیے دوسرا لفظ ہے فاسق۔ ایک ہے نفاق اعتقادی، وہ تو کفر کامل ہے، اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں، جیسے کافر کے لیے جنت میں داخلے کا کوئی سوال نہیں، ایسے ان کے بھی داخلے کا کوئی سوال نہیں۔ لیکن یہ کہ ان میں اگر کوئی عملی منافقین شامل ہوئے تو ان کے لیے ایک راستہ کھلا رکھا جائے گا کہ وہ اپنے گناہوں کے مطابق سزا پانے کے بعد پھر وہ اس جنت کے دروازے میں داخل ہو جائیں۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، بلکہ وہ دروازہ جو ہے جنت کا وہ کھلا رہے گا، جیسے کہ اہل سنت کا تو یہ اجماعی عقیدہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جن کے دلوں میں ایمان ہوگا لیکن یہ کہ اعمال کے اعتبار سے پلڑا ان کا ہلکا ہوگا، ان کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی مقدار کے مطابق سزا پانے کے بعد پھر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو گویا کہ یہ وہ دروازہ ہے کہ جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، واللہ عالم۔ میں نے صرف اس کو اپنی ایک رائے کے درجے میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اگر مجھے کہیں متقدمین میں اس کی تائید مل گئی اور وہ بات ہو جائے کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من، تو پھر میں پورے انشراح کے ساتھ اس کو بیان کروں گا، لیکن اس کے سوا کوئی اور توجیہ بھی اس کے ذکر کی میرے سامنے تاحال نہیں آئی ہے۔ پھر میں عرض کروں گا واللہ عالم۔ بہرحال جو چیز کے اصل یہاں سمجھنے کی ہے کہ اب اس مرحلے پر فصیل حائل کر دی جائے گی، اس فصیل کی اب یہ کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ ظاہرہ باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کے باطن کی طرف، اندر کی طرف اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا، رحمت خداوندی ہوگی، اور ظاہرہ من قبلہ، اور اس کے خارج کی طرف، سامنے کی جانب، دیوار سے باہر، فصیل سے باہر عذاب ہوگا، عذاب خداوندی کا نزول شروع ہو جائے گا۔ ینادونہم الم نکم معکم۔ اب یہ جو آیت ہے یہ ہے اس سورہ مبارکہ کی، بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ پورے قرآن حکیم کی جو جامع ترین آیات ہیں ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، موسٹ پروفاؤنڈ۔ ینادونہم الم نکم معکم، وہ پکاریں گے اب فریاد کے انداز میں، چیخیں گے، چلائیں گے، کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ دنیا میں تو ساتھ تھے، جیسا کہ میں نے ابھی نقشہ کھینچا، عبداللہ ابن ابی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو ایک ہی صف میں تھے، دنیا میں تو ساتھ تھے، مسلمان سمجھے جاتے تھے۔ فار آل لیگل پرپزز اے منافق از اے مسلم، مسلمان ہے، قانونی طور پر مسلمان ہے، تو وہ اس کا حوالہ دیں گے کہ دنیا میں ہم ساتھ تھے، چلیے ہمارا عمل میں کچھ معاملہ کمزور رہ گیا، ہم پیچھے رہ گئے، لیکن یہ تو مستقل مفارقت ہو رہی ہے، علیحدگی ہو رہی ہے، یہ دودھ کا دودھ اور پانی کے پانی کے انداز میں ہمیں علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلا۔ اب یہاں قالو ہے، یہاں پوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ ہے کہ یہ جواب اہل ایمان کا ہے۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، بالکل تم ہمارے ساتھ تھے۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ یہ ہے وہ الفاظ جس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ موسٹ پروفاؤنڈ، نہایت معنی خیز، اس میں حکمت کے بڑے بڑے سمندر ہیں کہ جو کوزوں کے اندر بند کر دیے گئے ہیں۔ اس کی ایک اکثر و بیشتر جو میں نے دیکھا ہے، یہ تفسیر اور تشریح یا تعبیر کی گئی ہے اس انداز میں کہ گویا کہ یہ تمام چیزیں بیک وقت ہیں، ان منافقین کے یہ اوصاف ہیں جن کو جمع کیا جا رہا ہے، جیسے کہ ایک ہی چیز کے اندر بہت سے اوصاف مجتمع ہیں، جمع ہیں، تو آپ ایک وقت میں ان سب کو بیان کر دیں، ظاہر بات ہے کہ بیان کے اندر کوئی چیز پہلے آئے گی، کوئی بعد میں آئے گی، کوئی تیسرے نمبر پر آئے گی، لیکن اس میں کوئی اس تقدیم و تاخیر میں کوئی خصوصی حکمت نہیں ہوتی، کوئی خصوصی مقصد نہیں ہوتا۔ اکثر و بیشتر حضرات نے اس انداز میں تفسیر کی ہے ان الفاظ کی، ان مبارکہ کی۔ مجھے اس میں
ذرا گہرائی میں اتر کر اس حقیقت کا مشاہدہ حاصل ہوا ہے کہ اس میں در حقیقت مرض نفاق کے ارتقائی مراحل کا بیان ہے. یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے. میں نے بارہا بیان کیا ہے، جو حضرات میرے دروس میں شرکت کرتے رہے ہیں یا جو انہوں نے کیسٹ سے سنے ہیں، کہ یہ نفاق جو ہے اس کی مثال مرض کی ہے، بیماری کی ہے، اور مرض میں بھی خاص طور پر ٹی بی کا مرض. ٹی بی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے آج کل تو خیر یہ قابل علاج امراض میں سے ہے، کوئی ایسا خوفناک مرض نہیں رہا ہے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ جس کو ایک دفعہ تشخیص ہو گئی گویا کہ اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ اب یہ جو بھی دن رہنے ہیں اس کو ہمارے مابین رہنا ہے، باقی یہ کہ کوئی علاج نہیں ہے. پھر اس میں سٹیجز گنی جاتی تھی. ٹی بی ابھی فرسٹ سٹیج میں ہے، سیکنڈ سٹیج میں آ گئی، تھرڈ سٹیج میں آ گئی، اب لا علاج ہو چکی، بالکل کوئی سوال ہی نہیں. اسی طرح اس مرض نفاق کے بھی سٹیجز ہیں اور 3 ہی ہیں. زیادہ تفصیل سے تو یہ بات آئے گی زیر بحث سورہ منافقون، اسی سلسلہ سور میں سورتوں کے اس مدنی گلدستے کے اندر ایک سورہ منافقون بھی ہے. اس کا تو اصل موضوع ہی ہے، یوں سمجھیے کہ اس ایک آیت کی شرح ہے وہاں پر جو کی گئی ہے 8 آیات کے اندر. لیکن یہ کہ یہاں نہایت جامعیت کے ساتھ ایک آیت کے اس حصے کے اندر اس مرض کے جو تدریجی مراحل ہیں ان کو بیان کر دیا گیا ہے. میں نے اس بات کو بھی غلط نہیں کہا ہے، وہ بھی ایک ہے. معنی اور مفہوم کے اندر بھی بہت سے درجے ہوتے ہیں. جیسے انسان متفاوت ہیں اپنے فہم کی سطح کے اعتبار سے، ایسے ہی ایک ہی بات کے اندر بھی معانی کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں. تو پہلی سطح کو بھی ہم غلط نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہ اور ذرا گہرائی میں جا کر جو سطح سامنے آ رہی ہے وہ بہرحال اپنی جگہ پر اس کا ایک امتیازی مقام ہوگا. تو میں اسے بھی غلط نہیں کہہ رہا کہ یہ اوصاف ہیں، یہ منافقت کے یہ اوصاف ہیں. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ. بالکل اسی طرح کی آیت آگے چل کر آئے گی. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. وہاں بھی ایک انداز تفسیر کا جو اکثر و بیشتر حضرات نے اختیار کیا وہ یہی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کی یہ کیفیات ہیں. خاص طور پر یہ کہ تدریجاً یہ کیفیات آتی ہیں عمر کے مختلف مراحل میں، ایک ایک مرحلے میں ایک ایک چیز نمایاں ہو کر آتی ہے. یہ بہرحال کسی کی نگاہ وہاں تک نہیں گئی ہے، کسی کی نگاہ گئی ہے. اسی طرح یہاں سمجھ لیجئے کہ یہ در حقیقت مرض نفاق کے جو تدریجی مراحل ہیں، درجہ بدرجہ جن سے ہو کر یہ اپنی پوری انتہا کو پہنچتا ہے، تھرڈ سٹیج تک پہنچتا ہے، ان کو نہایت ہی حکیمانہ انداز میں یہاں جمع کر دیا گیا. اب غور کیجئے، پہلی بات کیا ہے؟ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا، خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں مبتلا کیا. کیا مفہوم ہے اس کا؟ لفظ فتنہ کی قرآن مجید میں 3 نسبتیں ملیں گی، نوٹ کر لیجئے. ایک نسبت اللہ کی طرف ہے، 5 مرتبہ فتننا الفاظ آئے ہیں. فتننا، ہم نے فتنے میں ڈالا، ہم نے امتحان میں ڈالا. فتنہ کہتے ہیں آزمائش، امتحان. فتنہ جو ہے وہ کسوٹی ہے جس پر کہ پرکھا جائے کہ آیا یہ زر خالص ہے یا اس میں کھوٹ ہے. تو کوئی بھی حالت جس میں کہ کسی انسان کے ایمان کا امتحان ہو جائے، پتہ چل جائے یہ کتنے پانی میں ہے، اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے، اس میں اللہ پر اعتماد ہے یا نہیں ہے، اس میں اللہ پر توکل ہے یا نہیں ہے، اس میں آخرت کا یقین ہے یا نہیں ہے، اس میں واقعی رسول پر ایمان ہے یا نہیں ہے، یہ جس چیز سے ثابت ہو جائے گی وہ فتنہ ہے. اب ایک تو نسبت ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ نسبت اتنی ظاہر و باہر ہے کہ اللہ نے یہ زندگی ہماری رکھی ہی فتنے کے لیے، امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ بنایا اس لیے کہ تمہیں آزمائیں، تمہارا امتحان لیں، تمہاری آزمائش کریں، تمہیں جانچیں پرکھیں کہ کون ہے تم میں سے اچھے اعمال کرنے والے. لہذا فتنے کی ایک نسبت ہے اللہ کی طرف. مثلا سورہ انعام میں فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. 5 میں سے صرف 2 مثالیں میں یہاں بیان کر رہا ہوں. اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے. کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، ابو جہل ہے جو مار رہا ہے اور تعذیب دے رہا ہے اور پرسیکیوٹ کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے حضرت سمیہ پر اور حضرت یاسر پر رضی اللہ تعالی عنہما. تو ابو جہل کے ذریعے سے اللہ آزما رہا ہے اپنے ان 2 بندوں کو.
ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ ہو تو ابو جہل کا ہاتھ وہیں شل ہو جاتا، وہ کوڑا اٹھائے مارنے کے لیے اور ہاتھ وہیں شل ہو جائے، لیکن نہیں، اذن رب ہے، پتہ تک جنبش نہیں کرتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو۔ تو ابو جہل کے ذریعے سے اللہ آزما رہا ہے اپنے ان مومن بندوں کو کہ ان میں کتنا یقین ہے، کتنا ایمان ہے، کتنا ثبات ہے، کتنا صبر ہے، کتنا آخرت پر یقین اور اعتماد ہے۔ اس لیے کہ حضور جب سامنے سے گزرتے تھے تو یہی فرماتے تھے نا کہ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ جسے یقین ہوگا جنت کا وہ تو ڈٹا رہے گا، جیسے کہ سورہ یاسین میں نقشہ کھینچا گیا ہے، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، یہ ہے۔ ادھر شہید ہوا انسان، ادھر جنت میں داخل ہو گیا۔ یقین ہو جنت کا تو شہادت سے منہ کہاں موڑے گا؟ نشان مرد مومن باتوں گویم چو مر گایت تبسم بر لب اوست۔ تو یہ امتحان ہے، لیکن امتحان کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف ہو رہی ہے۔ اسی طرح سورہ عنکبوت کی، وہ چونکہ ہمارے منتخب نصاب کا ایک اہم درس ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، صحابہ کرام میں سے جن لوگوں پہ کچھ تھوڑی سی گھبراہٹ بربنائے طبع بشری طاری ہوئی تھی، ان کو سنایا گیا کہ یہ لوگ گھبرا رہے ہیں، ہم نے تو ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا، جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے تو ایسا بھی ہوتا تھا، کسی صاحب ایمان کو لاتے تھے اور اس گاڑھا کھود کر اس میں اس کو گاڑ دیتے تھے آدھا، اور پھر سر کے اوپر ایک آری رکھ کر اس کو چیرنا شروع کرتے تھے، 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ تو ایسی ایسی سختیاں جھیلی ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ تو یہاں فتنے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ اصل میں تو امتحان اللہ لے رہا ہے۔ سرمد کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، جب سرمد کو سزا ہوئی اور جلاد آیا تو اس نے جو الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ بیا بیا من ترا خوب می شناسو، آؤ آؤ میں تمہیں خوب پہچانتا ہوں، تم جلاد نہیں ہو، میرے رب کی طرف سے اس کے بھیجے ہوئے ہو، میرا امتحان تو میرا رب لے رہا ہے، تم تو ایک ذریعہ بن گئے ہو۔ جیسے کسی شخص نے کسی کو لاٹھی سے مارا تو لاٹھی کا کیا قصور ہے؟ اصل میں تو وہ مارنے والے کا مسئلہ ہے جس نے مارا ہے۔ تو میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی طرف سے آزمائش آ رہی، بیا بیا من ترا خوب می شناسم، تو مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں۔ تو یہ کہ اصل میں اگرچہ آزمائش آ رہی ہے بظاہر ابو جہل یا امیہ کے ہاتھوں، لیکن یہ کہ در حقیقت تو یہ آزمائش کرنے والا تو اللہ ہے۔ دوسری نسبت ہے خود ان لوگوں کی طرف، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ جو لوگ کے فتنوں میں ڈالتے ہیں، آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، اور پھر جنہوں نے توبہ نہیں کیا، ابو جہل بھی توبہ کر لیتا، ایمان لے آتا تو سارا حساب صاف تھا۔ اسی لیے تو حضرت موسیٰ کی دعا آتی ہے جو انہوں نے کی تھی آخری وقت میں، اے اللہ اب اس فرعون کو ایمان کی توفیق نہ دیجو، اگر ایمان لے آیا تو پھر تو جو مظالم اس نے ہم پر ڈھائے ہیں وہ سب، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایمان تو پچھلے تمام گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ اب ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دے اور اب یہ ایمان نہ لائیں، اس لیے کہ اگر ایمان لائے تو پھر تو یہ ان کا سارا کیا دھرا معاف ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیتے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ حضرت عمر نے جس مسلمان کو مارا ہوگا، پیٹا ہوگا ایمان لانے سے پہلے، ان کا حساب تو صاف ہو گیا جب ایمان لیا۔ تو وہ اب یہ فتنے کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ وہ جو انسان جو امتحانوں میں ڈال رہے ہیں، مصائب میں مبتلا کر رہے ہیں، ان کو کٹھنائیوں کے اندر سے گزار رہے، اب نسبت ان کی طرف ہو گئی۔ یہ ایک تیسری نسبت ہے، اور یہ ایک ہی جگہ پر قرآن مجید میں آئی ہے، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے رجوع کرنا پڑے گا کہ پہلے قرآن مجید سے سمجھیے کہ فتنہ ہے کیا، پھر وہی اصول ذہن میں لے آئیے کہ اہم مضمون قرآن میں کم سے کم 2 جگہ ضرور ملے گا۔ اس کی ایک مثال اور مزید آج آ گئی، سورہ تغابن جو ہم پڑھیں گے اسی سلسلے کی، سلسلہ مسبحات کی آخری صورت ہے، اس کی آیت نمبر 15 ہے، انما اموالکم
جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ہی فتنہ ہیں، انہی کے ذریعے سے تو تم آزمائے جا رہے ہو کہ آیا تمہارے دلوں میں ان کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے یا ہماری محبت زیادہ رہتی ہے۔ یہی تو امتحان ہے۔ اگر مال سے محبت ہوتی ہی نہ طبعی طور پر انسان کو، تو امتحان کیا تھا؟ کسی شخص میں رجولیت ہی نہیں ہے، مردمی کی طاقت ہی نہیں ہے، تو اس کا کیا امتحان ہے؟ جس میں ہے اس کے لیے امتحان ہے کہ وہ نامحرم کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ کسی ایسے مرحلے میں کہ جہاں اسے موقع بھی مل رہا ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان ہوا، تو یہ تو امتحان اسی کا ہوگا نا۔ جس میں وہ مادہ ہی نہیں، اس کے لیے کیا امتحان ہے؟ تو یہ جو ہے، جو فرمایا گیا ہے کہ یہ محبت جو ہے یہ انسانی فطرت طبیعت کے اندر پلا دی گئی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں یہ محبتیں، عورتوں کی، بیویوں کی، اولاد کی، مال کی، بڑے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی، اور جو مال مویشی ہیں ان کی، اور ڈھیروں سونا ہو، یہ محبت ہے۔ اسی محبت میں سارا امتحان ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو، اسی کو سورہ کہف میں بیان فرمایا گیا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ جو کچھ ہم نے زمین میں پیدا کیا ہے اس سے ہم نے زمین کا بناؤ سنگھار کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے اس دنیا کو، تاکہ اب دیکھیں کہ کوئی اسی کی زلف گراگیر کے اسیر ہو کر رہ جاتے ہیں یا دنیا میں رہتے ہوئے ہم سے دل لگاتے ہیں، ہم سے لو لگاتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اپنا مطلوب و مقصود بناتے ہیں۔ یہی سارا امتحان۔ تو گویا کہ جس نے اپنے آپ کو مال اور اولاد کی محبت کے اندر اس درجے مبتلا کر لیا کہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے محبت، یہ محبت جو ہے بڑھ گئی، ان چیزوں کی محبت ان سے بڑھ گئی، اس نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ یہ اپنا فعل ہے، تم نے خود اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، فتنے کی یہ تشریح، یہ تعریف جو ہے دو جگہ آئی ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 28 ہے، یہاں اور زوردار وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ جان لو، اچھی طرح سمجھ لو، کان کھول کر سن لو، اس بات کو، اس کو اپنی گرہ میں باندھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ہی فتنہ ہیں۔ اصل فتنہ یہ ہے، اصل ہمارے لیے جس کو کہنا چاہیے پوٹینشل ڈینجر جو ہے، خطرے کا مقام تو یہی ہے۔ اس پر سے کوئی شخص اگر گزر گیا ہو اور اللہ اور اس کے رسول اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کو ان پر غالب کر دے، اس کے لیے اب کیا ہے؟ اب تو راستہ کھلا ہوا ہے، وہ تو شاہراہ پر ہے، بڑے آرام سے، بڑے آسانی سے، بڑی سے بڑی مشکلات، دیکھنے والے دنگ رہ جائیں گے کہ یہ کیسے گزرتا چلا جا رہا، وہ گزرتے چلے جائیں گے۔ تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان نفاق کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ اپنے آپ کو مال اور اولاد کی محبت میں اتنا مبتلا کر لینا کہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت اس سے کم تر رہ جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَتَرَبَّصْتُمْ۔ اب یہ واو جو ہے یہ محض واو عطف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ترتیب اور تدریج کا پہلو بھی ہو سکتا ہے، جس کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا اور وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ در حقیقت تربص اس کا نتیجہ ہے۔ جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو اب تربص پیدا ہو جائے گا۔ تربص کے لفظی معنی انتظار کے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گو مگو، چلوں نہ چلوں، بڑھوں کہ نہ بڑھوں، قدم بڑھاؤں یا نہ بڑھاؤں، تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری۔ یہ جو کشمکش انسان کی ہوتی ہے، ایک طرف چاہتا بھی ہے انسان کہ میں آگے بڑھوں، اللہ کی راہ میں سرفروشی کروں، لیکن دوسری طرف مال اور جان کی محبت اور اولاد کی محبت جو ہے وہ بیڑی بن کر پڑی ہوئی ہے پاؤں کے اندر، وہ چلنے نہیں دیتی۔ تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، ایک احساس فرض ہے جو پکار رہا ہے، لیکن دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں تپتی راہوں پر جانا ہے، بیٹھے رہو۔ یہ کشمکش ہے۔ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ یہی تو ہے ساری کشمکش۔ ہر شخص ہر وقت اس کشمکش میں مبتلا ہے۔
اگر وہ یکسو ہو گیا ہے، اس کی پرائرٹیز معین ہو گئی، اللہ، اس کا رسول، اللہ کی راہ میں جہاد مقدم ہر حال میں، باقی ساری چیزیں نفی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اولاد سے محبت نہ کرو، یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ بیوی سے محبت نہ کرو، لیکن یہ محبت ثانوی ہو جائے، مقدم ہو، پہلے ہو محبت اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس کی راہ میں جہاد کی، تو آدمی یکسو رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا۔ ہرچہ باد آباد ماں کشتی دراب انداختیں۔ اور اگر کہیں یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر وہی گو مگو، وہی تربص دیکھیں، ذرا تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، ابھی ذرا دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تربص اس معنی میں قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا ہے، یہ منتظر ہے مسلمانوں تمہارے بارے میں، گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، یہ تربص کے اندر مبتلا ہیں، اگر تمہارے لیے کوئی خیر ہوگا تو یہ بھی آ جائیں گے، شامل ہو جائیں گے، اور اگر مشکل ہوگی تو چھٹک کر پیچھے رہ جائیں گے۔ جیسے کہتے ہیں لڑنے والوں میں پیچھے اور بھاگنے والوں میں آگے، یہ انداز جو ہے یہ ہے در حقیقت وہ تربص۔ ایک ہے ڈیسائیڈڈ، فیصلہ کن انداز، ایک ہے کیلکولیٹنگ مائنڈ، ذرا ناپ تول کر چلو، دائیں بائیں دیکھ کر چلو، بچاؤ کے ساتھ چلو، تحفظ کے ساتھ چلو، لیکن یہ کہ بہرحال اپنا بچاؤ کرتے ہوئے ود ریزرویشنز۔ یہ ہے اصل میں بات جو کہ سمجھ لینے کی ہے۔ اب آپ غور کیجئے، قرآن مجید کی سورہ توبہ کی ایک آیت مبارکہ، آیت نمبر 24، جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس کے لیے ایک بڑے ہی خوبصورت انداز میں ایک دلیل اس آیت کے اندر ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اب اس لفظ تربص کو یہاں سمجھیے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار، ان 5 کو جمع کر لیجئے، علائق دنیاوی، تعلقات، محبتیں، باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بیوی کی محبت، بھائی کی محبت، رشتہ دار اور قوم اور قبیلے کی محبت، یہ تعلقات ہیں دنیاوی، علائق دنیاوی۔ 3 چیزیں ایڈ کیجئے، مال و اسباب دنیاوی، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں، بڑی محنت سے، آسانی سے مال بھی نہیں ملتا، بڑی محنت خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے تب وہ مال حاصل ہوتا ہے۔ کسی صاحب کا بڑا پیارا جملہ ہے یہ کہ جب تک کسان اپنا خون پسینہ بہا کر زمین پر اپنا حق ثابت نہیں کر دیتا، ایک دانہ گندم کا جو ہے وہ زمین اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ ہل چلاتا ہے، کھیتی کو سینچتا ہے، کتنی حفاظت کرتا ہے، پھر کاٹتا ہے، تب وہ گندم ملتی ہے، کچھ نہیں ملتا بغیر محنت کے۔ تو محنت سے مال حاصل کیے گئے۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت، وہ کاروبار جس کے کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں مندہ نہ ہو جائے، بڑی محنت سے اسٹیبلش کیا ہے، اب کہیں یہ کاروبار جو ہے بیٹھ نہ جائے، اندیشہ رہتا ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مسکن، وہ جائیدادیں، وہ مکانات، وہ حویلیاں، وہ کوٹھیاں جو تم نے بنائی ہیں بڑی پسند ہیں، اور بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ ان کو فرنش کیا ہے، ڈیکوریٹ کیا ہے، پیسے تھوپے ہیں اوپر، یہ سب کچھ جو کیا ہے، یہ 8 محبتیں ہو گئیں، 5 علائق دنیاوی، 3 مال و اسباب دنیاوی، ان کو ایک پرڑے میں ڈالو اور 3 محبتوں کو دوسرے پرڑے میں ڈالو، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت۔ اب دیکھو کون سا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے۔ اگر تو اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی محبت کا پلڑا بھاری ہے تو تہنیت، مبارکباد، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ 8 محبتوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو۔ بلکہ صحیح مفہوم اس آیت کا میں نے بار عرض کیا، جاؤ دفع ہو جاؤ، منتظر رہو۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ یہ یہاں پہ اس آیت میں بھی الفاظ آ رہے ہیں، ان کا مفہوم کیا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی ہے وہ فسق جو میں نے عرض کیا تھا، آگے بڑھتا ہے تو منافقت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو اب یہ لفظ جو ہے اور منطقین کے درمیان ربط واضح ہو گیا کہ پہلا قدم کیا ہے، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالنا۔
مال و اسباب دنیاوی، علائق دنیاوی کی محبت میں اس درجے اپنے آپ کو مبتلا کر لینا کہ وہ تین محبتیں پیچھے ہو جائیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ تربص، گو مگو، چلوں نہ چلوں، بڑھوں نہ بڑھوں. تیسرا نتیجہ یہ ہے ورتبتم. اب اس کی بھی ایک تشریح وہی ہو سکتی ہے جو پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں ایک بیک وقت موجود ہیں، لیکن میرا ذہن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ نتیجہ ہے. تم شکوک و شبہات میں مبتلا ہوئے. اس کی وجہ کیا اچھی طرح سمجھ لیجئے، جیسے کہ میں جمعے کے خطابات میں واضح کر رہا ہوں کہ جیسے ایمان کے نتیجے میں عمل صالح پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی عمل صالح کے نتیجے میں ایمان پیدا ہوتا ہے. یہ دو طرفہ ٹریفک ہے. اسی طریقے سے عمل کی کوتاہی سے ایمان میں کمی آتی ہے، شکوک و شبہات کے کانٹے چبھنے لگتے ہیں. جو تھوڑا بہت ایمان کی پونجی جو نصیب تھی وہ بھی برف کے طرح پگھلنی شروع ہو جاتی ہے. اور جب وہ کمی ہوگی تو اب اور اس کے عمل کے اندر کوتاہی ہو جائے گی. تو یہ وشس سرکل ہے. وہ سرکل کیا ہے؟ وہ ایک بہت ہی خوش آئند سرکل ہے. ایمان سے عمل، عمل سے اور ایمان، ایمان سے نیکی، نیکی سے اور ایمان. زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. وہ تو ایک سپائرل ہے جو اوپر بڑھ رہا ہے، اور ایک سپائرل ہے کہ جو الٹا چلتا ہے. یہ وشس سرکل ہے کہ کوتاہی ہوئی، ایک امتحان میں ناکام ہو گئے، ایک وقت میں پکار آئی تھی نکلو اللہ کی راہ میں اور نہیں نکل پائے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جو تھوڑی بہت پونجی تھی ایمان کی اب وہ بھی تمہارے ہاتھ سے ضائع ہوگی، اس میں بھی شکوک و شبہات کے کانٹے چبھ جائیں گے. ورتبتم، یہ در حقیقت تیسرا نتیجہ ہے اس کا. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور تمہیں دھوکہ دیا خواہشات اور تمناؤں نے. یہ چوتھی منزل ہے. جب وہ ایمان کی پونجی بھی کم ہونی شروع ہوئی، برف کی مانند پگھلنے لگی. اب ظاہر بات ہے اندر تو نفس لوامہ ہے نا. لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اندر سے خلش ہوتی ہے. اس خلش کو دبانے کے لیے انسان من گھڑت اعتقادات وجود میں لاتا ہے. ہم تو جی بخشے بخشائے ہیں، ہم تو فلاں کے دامن سے وابستہ ہیں، آخر امت محمد میں جو بھی کچھ ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. یہ امانی ہے جو اور تھپکی دے دے کر اب سلاتی. وہ جو خلش تھی اس کو بھی ختم کرتی. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. امانی کا لفظ قرآن مجید میں اسی معنی میں آیا ہے. میں نے دو آیات نوٹ کی ہیں. سورہ نساء میں فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. دیکھو مسلمانوں، نہ تمہاری تمناؤں اور آرزوؤں سے کچھ ہوگا، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں اور تمناؤں سے کچھ ہوگا. اللہ کا قانون تو اٹل ہے، جو کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ اسے ملے گا، یا اس کو اکاؤنٹ فار بہرحال کرنا پڑے گا. کوئی نیکی اس کی جگہ پر جو ہے حساب میں آئے گی، کچھ بہرحال وہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک قانون ہے اور اس میں روح رعایت ہونے والی نہیں. اور دوسری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. انہوں نے یہ کہا کہ نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر صرف وہ کہ جو یا یہودی ہو یا نصارہ میں سے ہو، عیسائی ہو. یہ ان کی امانی ہے، یہ خواہشات ہیں، یہ وشفل تھنکنگ ہے. بہترین لفظ ہے انگریزی کا وشفل تھنکنگ اس امانی کے لیے. اور یہ پھر اعتقاد کا روپ دھار لیتی ہیں کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، نحن ابناء اللہ وعباہ، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، بیٹوں کے مانند ہیں، امت مرحومہ سے ہمارا تعلق ہے، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ابراہیم کی نسل سے ہیں. آخر ہمارے ساتھ تو وہ معاملہ نہیں ہوگا جو بقیہ لوگوں کے ساتھ ہوگا، رعایتیں ہوں گی ہمارے ساتھ. لن تمسنا النار الا ایام معدودات، ہمیں نہیں چھو سکتی آگ مگر گنتی کے چند دن. یہ ساری چیزیں ہیں جن کو قرآن امانی کہتا ہے. یہ امانی پھر تھپک تھپک کر سلاتی ہیں. نفس لوامہ جب بے چین کرتا ہے آدمی کو تو اس کی خلش کو مٹانے کے لیے یہ چیزیں ہیں کہ جو پھر اس کو لوریاں دیتی ہیں. وغرتکم الامانی، تمہیں دھوکہ دیا تمناؤں نے، آرزوؤں نے. ایک مفہوم اس میں اور بھی ہو سکتا ہے لیکن میرے نزدیک وہ اصلاً یہاں مراد نہیں ہے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں طول عمل.
بڑی لمبی ایمبیشنز دنیا کی، اور بڑی انسان جو ہے لمبے لمبے نقشے یہاں کے ذہن میں بنا لیتا ہے. یہ دنیا کے اندر اس کی آرزوئیں اور اس کی تمنائیں اور اس کی جو امنگیں ہیں وہ اس کو ایسا اپنے جال کے اندر، تانے بانے کے اندر ایسا پھنساتی ہیں کہ پھر انسان جو ہے انہی کے اندر الجھ کر رہ جاتا ہے. تو یہ بھی امانی کا ایک مفہوم ہو سکتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، میرے سامنے یہ چیزیں جس منطقی ربط کے ساتھ آ رہی ہیں اس میں اس کا مفہوم وہی ہے کہ یہ چوتھی منزل ہے کہ اب اگر خلش ہوئی بھی ہے تو اس خلش کو مٹا لیا ہے کسی بڑی خوشنما اور خوش آئند قسم کی کوئی تمنا اور آرزو. وہ تمنا ہے، آرزو ہے، وشفل تھنکنگ، لیکن اس کو ایک عقیدے اور اپنے ایک نظریے کی شکل دے دی گئی ہے تاکہ دل میں کوئی بے چینی نہ رہے. اس کے بعد فرمایا حتی جا امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کی بات آ گئی. اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یعنی وہ جو کشمکش تھی وہ یکسو ہو کر فیصلہ ہو گیا اہل ایمان کے غلبے کی صورت میں. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. ظاہر بات ہے کہ جب ایسا ہو گیا اب تربص کا دور ختم ہو گیا، آزمائش کا دور ختم ہو گیا. وہ جو سخت ترین کڑی آزمائش تھی اس سے جان بچ گئی. اور ایک فیصلہ ہو سکتا ہے، امر اللہ سے مراد موت، اس لیے کہ اس سے بھی موت آئی. اب وہی جو سٹاپ رائٹنگ والی بات میں نے کہی تھی، امتحان ختم ہو گیا، اب اس کے بعد کف افسوس بننے کا کوئی حاصل نہیں، کوئی فائدہ نہیں. حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. اب ان چاروں چیزوں کے اوپر ایک جامع تبصرہ سمجھ لیجئے، یا اسے ایک پانچویں علیحدہ چیز کی حیثیت سے سمجھ لیجئے. اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ کے بارے میں اس بڑے دھوکے باز نے. یہ غرور کے لفظ کو پہچانیے، یہ غین کے زبر کے ساتھ ہے غرور، اور ایک لفظ ہوتا ہے غرور. ایک ہے شکور، ایک ہے شکور، بڑا فرق ہے ان میں. شکور مصدر ہوگا اور شکور فعول کے وزن پر انتہائی شکر گزار، انتہائی شکر کرنے والا. غرور مصدر ہے، دھوکا، دھوکے میں ہونا، اور غرور فعول کے وزن پر یہ اس میں مبالغہ ہے کہ انتہائی دھوکا دینے والا، بڑا دھوکے باز. کون؟ شیطان لعین. غرکم باللہ، انہوں نے دھوکا دیا تمہیں، اور خوب دھوکا دیا اللہ پر، اللہ کے ساتھ. یہ شیطان کا وہ وسوسہ ہے یا وہ دھوکا ہے. وہ کہتا ہے اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا غفار ہے، بڑا ستار ہے، بڑا بندہ نواز ہے، بڑا نکتہ نواز ہے. کہاں تم اس چکر میں پڑ گئے ہو؟ کھاؤ پیو عیش کرو. ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو اتنا خردہ گیر نہیں ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا حساب نہیں لے گا. میں چھوڑو، کہاں ان چیزوں کے بارے میں تشویش اپنے دل میں لیے پھرتے ہو. یہ ہے اللہ پر دھوکہ دینا، اللہ کی شان رحیمی پر دھوکہ دینا، اللہ کی شان غفاری کے حوالے سے دھوکہ دینا، اللہ کی رحمت اور مغفرت پر انسان کو جری کر دینا کہ وہ اب معصیت میں جری ہو جائے یا اللہ کے احکام کو پس پش ڈالنے میں جری ہو جائے. یہ ہے اللہ پر دھوکہ دینا انسان کو، اور یہ ہے سب سے بڑا دھوکے باز شیطان. وغرکم باللہ الغرور. اس پر ایک مکمل صورت ہے قرآن مجید میں آخری پارے میں. سورہ انفطار کا مرکزی مضمون یہی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. مرکزی مضمون کیا ہے؟ انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے اپنے رب کریم کے بارے میں؟ تم جس دھوکے میں مبتلا ہو گئے اس سے جزا و سزا کا انکار لازم آ رہا ہے. کلا بل تکذبون بالدین. اس نے تمہیں بنایا، تمہاری نوک پلک سواری، تمہارے اندر اعتدال پیدا کیا. عدلک، اب اسی عدل سے اشارہ کر دیا گیا ہے قیامت میں عدل ہو کر رہے گا، جزا و سزا ہو کر رہے گی. تم اللہ کی رحیمی پر دھوکہ کھا کر اس کی جزا و سزا کی شان پر جو ہے کہیں دھوکہ نہ کھا جانا، اس کا انکار نہ کر بیٹھنا. تمہارا یہ جو تصور ہے، جو تم اللہ کی شان رحیمی پر دھوکہ کھا رہے ہو، یہ در حقیقت جزا و سزا کے انکار کو مستلزم ہے، یہ اس کی نفی کر رہی ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اس کے بعد جو فرمایا کلا بل تکذبون بالدین،
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین. یہ کرامن کاتبین کاہے کے لیے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں پھر اگر کوئی حساب کتاب نہیں ہونا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ان تمام چیزوں کا انکار نہ ہو جائے. وہ غفور ہے، اس کی مغفرت کے امیدوار بھی رہو، لیکن اس کی سزا سے ڈرتے بھی رہو. بندے کا مقام ہے بین الخوف والرجاء، ہر وقت وہ بین رہے، خوف کی بھی انتہا نہ ہو جائے، اس لیے کہ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اعضاء شل ہو جاتے ہیں جب خوف بہت زیادہ ہو جائے، اب وہ کچھ کر نہیں پاتا. کچھ نہ کچھ امید بھی رہے اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کی، لیکن شان غفاری کے اوپر بھی اتنا انسان دھوکہ نہ کھا جائے کہ پھر جری ہو جائے معصیت پر اور عملی تقاضوں کو پورا کرنے سے بالکل پہلوتی ہی اختیار کر لے. تو اس کے بین ایک توازن اور ایک اعتدال کی ضرورت ہے، بین الخوف والرجاء. اب یہ ہیں وہ 5 الفاظ جن کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ موسٹ پروفاؤنڈ، یہ ہے درجہ بدرجہ نفاق کا مرض جیسے رفتہ رفتہ پہنچتا ہے. ایک ہی دن میں آدمی 100% منافق نہیں بن جایا کرتا. ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں دھوکہ دینے ہی کے لیے داخل ہوئے ہوں، نیت ہی ان کی جو ہے دھوکے کی ہو. ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ان منزلوں کو بڑی برق رفتاری سے طے کر جائیں، جیسے کہ عبداللہ ابن ابی کا معاملہ ہے. لیکن یہ کہ تدریجاً بھی یہ ٹی بی پہلے درجے کی، پھر دوسرے درجے کی، پھر تیسرے درجے کی ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچتی ہے کہ اب انجام کیا ہے. ایک انجام کا نقشہ پہلے دکھا دیا میدان حشر کا، علیحدہ کر دیے جاؤ گے، اہل ایمان نکل جائیں گے، فصیل حائل ہو جاؤ گے، تم ادھر رہ جاؤ گے. عذاب الہی جو ہے وہ تم پر مسلط ہو جائے گا. اور اس سے بھی زیادہ حسرت آمیز انداز اب اس آخری آیت میں فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. تو اب آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے کیا جائے گا. یعنی یہاں اب تمہارا حشر کفار کے ساتھ ہے. دنیا میں تم اہل ایمان کے ساتھ تھے، قانونی طور پر مسلمان شمار ہوتے تھے. الم نکم معکم قالوا بلا، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یقیناً تھے، ہمارے ساتھ تھے. وہاں اس بات کیا گیا دنیا میں تم ہمارے ساتھ تھے، وہاں ایمان اور نفاق گڈمٹ تھا. اب یہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا، فصیل حائل ہو گئی، علیحدہ کر دیے گئے. یہاں تمہارا انجام کفار کے ساتھ ہے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کافروں سے. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، ماوا کے لفظ پر ذرا غور کیجئے. قرآن مجید کہیں کہیں بڑا سخت طنزیہ انداز اختیار کرتا ہے. ماوا کہتے ہیں پناہ گاہ، جہاں آدمی کسی خطرے سے بچنے کے لیے ملجا اور ماوا دوڑتا ہے، لپکتا ہے پناہ حاصل کرنے کے لیے. یہاں وہ الفاظ استعمال کیے ہیں ماواکم النار، اب آگ ہی تمہاری پناہ گاہ ہے. اس سے بھی آگے تلخی، اس سے زیادہ مزید طنز کا انداز ہے. ہی مولاکم، مولا کسے کہتے ہیں؟ ساتھی، مددگار، ہمدرد، غمگسار، کسی کا بہی خواہ، جس سے آپ دکھ درد کہیں، جو آپ کا دکھ درد تقسیم کرے، بانٹ لے، وہ ہے آپ کا مولا. اب آگ ہی تمہارا ماوا ہے اور یہ آگ ہی تمہاری مولا ہے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ کا شکر ہے، مجھے تو اندیشہ ہو گیا تھا کہ شاید آج ہم اپنے پروگرام کے مطابق اپنا جو حصہ ہے آج کے سبق کا اس کو مکمل نہ کر پائیں. اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے پورا کر لیا ہے اور وقت کی جو لمٹ ہم نے طے کی تھی اسی کے اندر کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہم طہر قلوبنا من النفاق. اے اللہ ہمارے دلوں میں اگر کوئی آلودگی، کوئی آلائش نفاق کی ہو گئی ہے پروردگار اس کو پاک کر دے. ربنا طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور برحمتك یا ارحم الراحمین.